ہماری کو بتا رہی. اس نے آ کر پھر اپنا وہ منحوس منحوس دور اس کا ایک ایک پل ضائع نہیں کیا. ہر پوسٹ پر، ہر سیٹ پر، ہر اہم منصب پر قادیانی کو بٹھایا. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے مقام پر پہنچا کر جعلی نبوت، پھر اس کے ذریعے سے یہ تشہیر کرائی گئی، اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، جس کی اپنی نظم ہے، جس کے بند میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. لوگوں کو یہ بتائیے کہ وقت مسیح ہے. اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا. مسیح موعود کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائیں گے اللہ کی حکمت کے ساتھ، ملک شام میں اتریں گے اور ایک عرصہ تک دین کا کام کریں گے اور پھر وفات پائیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے ساتھ ایک قبر کی جگہ جو خالی ہے وہاں دفن ہوں. یہ کتاب میں لکھا ہے. تو اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ مسیح موعود یعنی وہ مسیح آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا. موعود کا معنی جس کا وعدہ کیا گیا. اس نے کہا کہ میں مسیح موعود بھی ہوں. چنانچہ اس کی تحریروں میں اس کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں سب مسیح علیہ السلام مسیح علیہ السلام کہتے ہیں. اور پھر اتنا سور ہے، اتنا خنزیر ہے کہ اس نے اپنے ناپاک قلم سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ غلیظ عبارت بھی لکھی. میں حیران ہوں کہ کس طرح قادیانیت کو پاکستان میں چھوڑا گیا. اس نے لکھا کہ حسین تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ میری جوتوں کے تسمے باندھ سکتے، لیکن یہ ہے وہ پاکستان جس کے اندر قادیانی کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا رہا. اس کے ایجنٹ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ایم امامت یا خان کا نائب جب یا خان ملک سے باہر گیا، جو اس کا اقتصادی مشیر تھا، وہ قائم مقام صدر بھی رہا اس پاکستان کا. مرزا قادیانی دجال کا پوتا تھا. جہاں کیا کیا نہیں ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ کب تک رب العالمین نے اس ملک کو قائم رکھنا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ پاکستان میں بسنے والا جو مسلم طبقہ ہے، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس نے اس ملک کو بچانے یا اس ملک کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو قائم رکھنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. باطل قوتوں کو یہاں پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہی اس لیے ہے کہ جو خالص عقیدہ اسلام کا رکھنے والے مسلمان ہیں، انہوں نے صرف اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھا کہ کمائیں اور کھائیں اور سو جائیں. کس قدر مال جمع کس طریقے سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے زندگی کا مشن بن گیا. ہم نے اس بات کی طرف سوچا ہی نہیں کہ خود ہمارے اسلامی اعتقادات کس قدر برباد کیے جا رہے ہیں یا ہماری آنے والی نسلوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. تو مرزا قادیانی کو کھڑا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جہاد کا تصور ختم کیا جائے. اور ایک اور شخصیت میں اس وقت اس موضوع سے نکل جاؤں گا، بس صرف چلتے ہوئے نام اس کا ذکر کر دیتا ہوں. اس کو کھڑا کیا گیا تاکہ مجاہدین پر کفر کے فتوے لگائے جائیں. ان دو آدمی سے کام لیا بر صغیر میں انگریز نے. تو جہاد تو یہ ایک عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی بلند ترین چوٹی جو خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے. بم دھماکے کرنے کا نام جہاد نہیں. معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. جہاد اسلامی اصولوں کے تحت ہوتا ہے. جہاں ظلم ہوگا، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، جہاں اسلامی اعتقادات پر حملہ ہو رہے ہوں اور کفر بڑھ رہا ہو تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اسلامی جہاد ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے پہلے کلمہ طیبہ سنایا تھا، کلمے کی دعوت دے کر صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے، تو میں کہا کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے جو چند انچ زمین ہے یہ بھی حضور کے اپنے حق میں نہیں تھی. مکہ والوں نے پتھر مارے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال محنت کرتے رہے مکی زندگی میں عقیدے پر، اور پھر جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پھر رسول اللہ نے جہاد کا عمل شروع کیا.
10 سال مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے تقریباً 29 غزوات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور جو صحابہ اکرام ہیں اس کی اعداد و شمار ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلامی فتوحات کا رقبہ حجاز مقدس سے نکل کر تقریباً 11 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، جو سچے غلام تھے صحابہ اکرام، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام، دنیا کا کاروبار بھی کرتے رہے۔ کچھ تجارت کرنے والے تھے، کچھ کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، جو مکی تھے وہ تاجر پیشہ تھے، جو مدینہ والے تھے وہ کاشتکار قسم کے لوگ تھے، لیکن اب کاروبار کے ساتھ، اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ دین کا کام بھی انہوں نے کیا۔ آج اگر آپ کو روس میں صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں، افغانستان کابل شہر میں، میں خود اپنی آنکھوں سے صحابہ کی قبریں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کے پاکستان میں بعض جگہوں کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ یہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں گئے تھے، دین کا کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ کوئی کہاں کسی کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال کہاں ہوا۔ ابھی جس عنقریب میں ایک شخصیت کا ذکر کرنے والا ہوں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میزبان رسول کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرات سب ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتے ہیں، اصل نام ان کا خالد ہے، خالد بن زید، انصار میں سے ہیں۔ یہ پہلے میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 80 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی جہاد کا جذبہ سرد نہیں ہوا تھا، اور قسطنطنیہ کا پہلا غزوہ، جو مسلمان فوج کا ایک دستہ جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی موجود تھے، اس کے اندر یہ ابو ایوب انصاری جیسے بزرگ صحابی موجود تھے۔ تو یہ جہاد والا عمل خود رسول اللہ نے جاری و ساری رکھا اور صحابہ اکرام نے رکھا۔ آج اگر آپ کے پاکستان کے اندر ہم لوگ یہ مسجد بنا کر یہاں اسلام کی باتیں سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور مسلمان آپ نے کہتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہاں اسلام پہنچا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے اندر تشریف نہیں لائے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، بلکہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے انہوں نے وہ سچا ایمان لائے تھے، انہوں نے اپنا پھر مقصد زندگی سمجھا، اس اسلام کو کا کام کرنا، اس کی دعوت دینا اپنا مقصد سمجھ کر دنیا میں پھیلے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس ہندوستان میں اور پاکستان میں اسلام جو پہنچا کس راستے سے پہنچا؟ کون آدمی آیا تھا سب سے پہلے؟ وہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا جو محمد بن قاسم کے نام سے اس دور میں آیا تھا۔ اس وقت اسلامی مملکت کے جو خلیفہ تھا وہ بنو امیہ میں سے تھا، اور اس کو اس پاکستان یا سرزمین ہند میں بھیجنے والا شخص اس خلافت اسلامیہ کے ایک گورنر، عراق کے گورنر، اور سے سننا پڑے لکھے لوگ، جو آج آپ لوگوں کی زبان پر گالی کے ہم معنی طور پر آتے ہیں، جس کو لوگ حجاج بن یوسف کہتے ہیں۔ دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ان پڑھ تو خیر اس کو پتہ ہی نہیں سوائے کھانے پینے کمانے کا، جو پڑھا لکھا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ لفظ آتے ہی، قانون کے ساتھ ٹکراتے ہی ذہن میں ایک مکروہ قسم کا تصور آتا ہے کہ بڑا ظالم آدمی تھا اور ایسا تھا ویسا تھا۔ یاد رکھیے یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مسح شدہ تاریخ کے اندر ان کے تابناک چہرے تھے اس کو مکروہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان تاجروں کی خواتین سفر کر رہی تھی، بحری سفر کر رہی تھی کشتی پر، تو ایک ہندو راجا جو راجا داہر کے نام سے مشہور ہے، اس کے ڈاکوؤں اور چوروں نے ان خواتین کو، جو مسلم خواتین تھیں، ان کو لوٹ لیا اور عورتوں کو بھی اغوا کر لیا۔ یہ آواز جو سرزمین ہندوستان میں تھی سیدھی ہی خلافت اسلامیہ تک پہنچی۔ یہ مظلومیت کی آواز، مظلوم عورتوں کی آواز۔ یہ پاکستان نہیں تھا، وہ غیرت مند
مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ آواز پہنچی کہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ یہ ناروا سلوکوں کو لوٹ لیا گیا، ان کا سامان بھی اور عورتوں کے اغوا کر لیا گیا. تو اس وقت کا مسلمان اتنے غیور تھے، غیرت مند تھے کہ آج کی دنیا کے سارے نام نہاد حکمرانوں کو ان کی جوتیوں پر قربان کیا جا سکتا ہے. حجاج بن یوسف نے اپنا بھتیجا محمد بن قاسم جو 17 سالہ نوجوان تھا، جو عام طور پر ہمارے جیسے لوگوں کے کھیل کود کا زمان ہوتا ہے، اس کو فوج کے ایک دستے دے کر بھیجا اور ان کا فوراً داد رسی کرو، پہنچو وہاں. محمد بن قاسم آیا اور راجہ داہر سے نہ صرف ان خواتین کو چھڑایا اور ان کا لوٹا ہوا مال واپس دلایا، اس کو جہنم رسید کر کے یہاں سے واپس گیا. وہ ملتان تک پہنچا تھا کہ کسی وجہ سے پیچھے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، ان کو واپس بلا لیا گیا، لیکن جو کلمہ اسلام کا وہ یہاں پڑھا چکا تھا وہی آگے پھر برگوبار لایا، اور آج میں بھی مسلمان ہوں، ہمارے باپ جان مسلمان ہوئے، پورے بر صغیر کے اندر اسلام کا نام لے کے جا رہا. یہ کارنامہ اس ملک کے اندر اسلام کا کارنامہ حجاج بن یوسف کا ہے. وہ حجاج بن یوسف اگر وہ کام نہ کرتا تو آج روئے زمین پر غیر عرب مسلمان قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکتے. قرآن کریم پر زیر زبر لگانے کا جو کارنامہ ہے دنیا میں سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے کیا. لیکن اہل علم جو عربی گرامر سے واقف ہے اس کے سامنے کہ قرآن کریم کی ساری زیر زبر اڑا دی جائیں. جہاد ایک اسلامی عمل ہے اور اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کرتے رہے. تو ایک جہاد کے عمل میں ایک مسلمان کے غلط فہمی کی بنا پر دوسرا مسلمان مارا گیا. وہ جب سامنے آیا اس نے کلمہ پڑھا، اس نے قتل کر دیا کہ شاید یہ جان کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے. قتل تو کر دیا اس کو، لیکن یہ شکایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ اس آدمی نے، اس مسلمان مجاہد نے ایک شخص جو کلمہ پڑھ رہا تھا اس کو قتل کر دیا، اور یہ سمجھ کر بدگمانی کے ساتھ کہ شاید یہ ڈر کے بنا پر کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت نکیر فرمائی، ناراض ہوئے اور فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ یہ کلمہ اس نے یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا. کل اگر اس کا کلمہ خدا کی بارگاہ میں حجت بن کر کھڑا ہو گیا قیامت دن تو کیا جواب دو گے؟ تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے. پھر قرآن کریم نے اصول بنا دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی غلط خبر لے کر آتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کو پکڑو مارو. کچھ شریر قسم کے لوگ تو ہوتے ہی. آپ کے پاکستان میں کتنے واقعات یکے بعد دیگرے ہو چکے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی نہ کوئی خبیث شر پسند فتین آدمی فتنہ انگیزی، فتنے کی آگ سلگا دیتا ہے اور پھر پیچھے بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے بے گناہ انسانوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں.